نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور اس کے مسائل۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ ناظرین، روزہ نہانے سے، سر میں شیمپو کرنے سے، سر میں کوئی ہیئر ٹونک یا تیل لگانے سے، آنکھوں میں کاجل یا سرما لگانے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خالی برش کر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ہم برش پر پیسٹ لگا کے ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو پھر اس میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا اس سے بھی نہیں ہے، چونکہ اس میں ذائقہ زبان چکھ لیتی ہے، تو اس لیے اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ خالی برش سے اگر آپ دانت صاف کرتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے دوران آپ کووڈ کی ویکسین بھی کروا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی طرح بھول کر انجانے میں آپ نے پانی پی لیا، آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کا روزہ ہے، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ پانی پی رہے تھے اور درمیان میں یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ تھا اور باقی کا پانی پی گئے، اب روزہ ٹوٹ گیا، تو اس میں احتیاط بڑی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو قے اگر تو منہ بھر کے ہو جائے تو اس سے روزہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر ہلکی پھلکی سے ہوئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ آپ اس میں جو ہے اپنا غرارے وغیرہ کلی وغیرہ کر لیں، اس قدر پانی نہ ہو جو آگے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ رمضان المبارک میں روزے کے دوران وضو کریں تو اس وقت یہ خیال کریں کہ پانی کو آگے تک، گلے تک نہ لے کے جائیں جب آپ کلی کریں، اور منہ کے اندر ہی رہنے دیں۔ اس طرح کلی کریں احتیاط کے ساتھ، اور بجائے روزے کے دوران آپ برش کا استعمال کریں، ٹوتھ برش کا استعمال نہ کریں، بلکہ مسواک کا اہتمام کریں، کیونکہ مسواک کرنا ویسے بھی سنت ہے، اور جب آپ روزے کے دوران مسواک کرتے ہیں تو اس سے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور مسواک کے بارے میں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو آخری عمل تھا وہ تھا مسواک۔ سرکار نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مسواک کی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی مسواک کی عادت اپنا لے گا، مسواک مستقل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ لازماً جاری فرما دے گا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ تو اس لیے عام طور پہ بھی ہمیں مسواک کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اور بالخصوص روزے کے دوران جو ہے بجائے ٹوتھ برش کرنے کے آپ مسواک کریں۔ ہاں، ویسے افطاری کے بعد یا سحری میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی کریں، پیسٹ لگا کے برش کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفائی کا بلکہ زیادہ خیال کریں۔ اچھا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں اتنا زیادہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، منہ سے اسمیل، چونکہ معدہ اپسیٹ ہوتا ہے، منہ سے زیادہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ہے، جسے مشک کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی وہ اسمیل پسند ہے۔
لیکن اس میں کچھ روزے دار کی ذمہ داریاں، یہ نہیں کہ روزے دار کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اسمیل پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ معدہ اپسیٹ ہوتا ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن صفائی بھی تو آدھا ایمان ہے، الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے، صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو ہم نے صفائی کا خیال کرنا ہے۔ روزے میں نہانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور پھر مسجد میں جانا ہے تو ذرا سج سنور کے جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، جو گھر میں میسر ہوں وہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، آپ نہائیں، خوشبو لگائیں، بن سور کے، سب سے عمدہ آپ کے پاس جو ٹوپی ہے وہ سر پہ پہن کے جائیں، کیونکہ آپ کسی معمولی جگہ نہیں جا رہے، آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ خالق کائنات کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے حضور جانا ہے آپ نے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، تو صاف ستھرے ہو کے بن سور کے جانا ہے۔ مسجد میں جب آپ جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ دور ہیں، تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ آرام آرام سے چل کے جائیں، اس لیے کہ ایک دم سے بھاگ کے جو جائیں گے تو یہ بھی بے حرمتی ہے، آرام سے جائیں، جا کے نماز میں آپ شامل ہو جائیں، اللہ کے گھر کی حرمت کا خیال کریں۔ اور دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی بڑے آفیسر کے گھر جانا ہو، کسی لینڈ لارڈ کے گھر جانا ہو، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہو، دوست احباب کے ہاں جانا ہو، تو آپ بڑا سج سنور کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ فاٹ کر کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اور بڑے طریقے سے جا کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تاکہ سامنے والا آپ سے انسپائر ہو، اس کے آنر میں، اس کے اعزاز میں آپ جو ہے فٹ فاٹ ہو کے جاتے ہیں۔ اور یہاں بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، رب کائنات کے حضور جا رہے ہیں، تو اس لیے زیادہ صاف ستھرے ہو کے جائیں، اللہ کے گھر فٹ فاٹ ہو کے جائیں، نہا دھو کے خوشبو لگا کے جائیں۔ اس سے ایک تو آپ کو نماز کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، دوسرا دل کو سکون ملے گا، اور تیسرا یہ مسجد کے ادب کا تقاضا ہے، اللہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں تو صاف ستھرے انداز سے جائیں، بن سور کے جائیں۔ تو روزے کے اندر اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، تیل لگا سکتے ہیں آپ، خوشبو لگا سکتے ہیں، بال بنائیں آپ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کے اندر آپ نے بچنا کس چیز سے ہے؟ لغویات سے بچنا ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، مثلا آپ نے کوئی چیز منہ میں ڈال لی لیکن نگلی نہیں ہے، تو روزہ مکروہ تو ہو جائے گا، کراہت تو آئے گی، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن احتیاط بڑی ضروری ہے۔ جب آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، تو اب ہم اس کا خیال کریں، کیونکہ یہ مہینہ بھی ایک اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے۔ روزے تو سب امتوں پر فرض کیے گئے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو ہے روزہ۔ روزہ الگ ہے، رمضان المبارک الگ ہے۔ روزہ تو باقی امتوں کو بھی ملا، طریقہ کار الگ تھا، لیکن روزہ سب پہ فرض تھا۔ لیکن یہ مہینہ جو رمضان المبارک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے صدقے میں اس امت کو اسپیشلی عطا کیا، بطور خاص عطا کیا گیا۔ ایسا تحفہ، ایسا ہدیہ کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 پیغمبروں کی امت کو نہیں ملا، جیسا کہ کملی والے کے صدقے اس امت کو ملا، ہمیں ملا، اور اس کا احترام بڑا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ عام دنوں میں روزہ توڑ دیتے ہیں تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کی قضا ہے۔ قضا ہے کہ آپ نے ایک روزہ اور رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے دوران روزہ توڑتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک روزہ تو وہ رکھنا ہے جو روزہ آپ نے توڑا ہے، دوسرا
آپ سزا کے طور پر آپ کو 60 روزے اور رکھنے ہیں، 2 ماہ کے روزے کنٹینیوٹلی رکھنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے احترام رمضان پامال کیا، آپ نے رمضان المبارک کا روزہ توڑا۔ تو رمضان المبارک ایسی چیز ہے، اتنا احترام والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں خاص طور پر عطا کیا۔ اللہ والوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ذرا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں جو اسلام پھیلا، یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ کے بانیوں میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ آپ جب ہندوستان آئے، آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ روزے سے تھے، مریدین نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک بچی نے، ایک لڑکی نے دیکھا کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ صبح سے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ گھر گئی، اسپیشل کھانا تیار کیا اور ایک ڈش کے اندر وہ سارا کھانا رکھ کے لے آئی اور خود پیڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ کھانا آیا تو آپ روزے سے تھے، آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مریدین بڑا حیران ہوئے، حضرت جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ روزہ نہ توڑنا، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا روزہ نہ توڑنا، کیونکہ قضاء کا ایک روزہ اور کفارے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور خود آپ نے روزہ توڑ دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ بچی جو کھانا لے کے آئی ہے وہ ہندو ہے، اسے نہیں پتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور ہمارے مذہب میں روزہ توڑنے کی اتنی بڑی سزا ہے۔ وہ بڑے دل کے ساتھ ہمارے لیے کھانا لے کے آئی ہے، اور اگر میں کھانا نہیں کھاتا تو اس بچی کا دل ٹوٹ جاتا کہ پتہ نہیں میں ہندو ہوں، اس وجہ سے میرا کھانا نہیں کھایا، اور میں تو اس لیے لے کے آئی کہ بابا جی صبح سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بڑی محبت سے لے کے آئی ہوں۔ تو فرمایا میں نے 60 روزے کفارے کے رکھنا گوارا کر لیے ہیں، قضاء کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں اس بچی کا دل توڑ دوں۔ وہ بچی جو درخت کے پیچھے کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامنے آئی، آ کے کہنے لگی بابا جی آپ کا مذہب اتنا پیارا ہے جس میں دوسروں کا اس قدر خیال کیا جاتا ہے۔ کہنے لگی بابا جی مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو، میں نے ایسے مذہب میں نہیں رہنا، مجھے آپ مسلمان کر دیجیے۔ تو ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھوا کر اس بچی کو مسلمان کر دیا۔ تو اولیاء اللہ کے اتنے عمدہ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اسلام پھیلا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کا احترام ایسا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا آپ روزہ توڑیں گے تو اس کی قضا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں کفارے کے 60 روزے بھی ہیں۔ اور یہی روزہ رمضان المبارک کا اگر ہم سے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے دوران چھوٹ گیا، ہم نہیں رکھ پائے، عام دنوں میں رکھا ہے اور پھر ہم سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عام دنوں میں رکھا گیا، حالانکہ روزہ تو وہ رمضان کا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نے روزہ توڑنے کی غلطی کی تو رمضان المبارک کا احترام پامال کرنے کی سزا کے طور پر ہمیں کفارے کے 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے روزہ توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ تو روزہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ
توڑا کن صورتوں میں جاتا ہے؟ روزہ توڑا ان صورتوں میں جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے، کہ آپ بیمار تھے، روزہ رکھ لیا ہے اور اب جان پہ بنائی ہے، تو پھر آپ روزہ توڑ دیں۔ دوسرا، آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑ دیں آپ، پھر بعد میں آپ اس کی قضا رکھیں۔ یا ایسی صورتحال ہے کہ اگر آپ پانی نہیں پیتے تو آپ کی جان جا سکتی ہے، تو بھی روزہ توڑنا ہے، آپ ضروری ہے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ دوران سفر آپ کمزور ہیں اور بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا نہ صرف کہ جائز ہے بلکہ روزہ توڑنا سنت بھی ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ آقا امت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی سختی والا معاملہ نہیں چاہتے۔ ہمارے آقا یہ چاہتے ہیں کہ امت کے ساتھ آسانیاں ہوں، میری امت پریشان نہ ہو، تو آپ نے اپنی سنت قرار دے دیا۔ اس لیے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر روانہ ہوئے تو آپ روزے سے تھے، اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ روزہ جو ہے وہ کھول دیں، آپ روزہ توڑ دیں، تو انہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، لیکن روزہ نہیں توڑ رہے، دوران سفر انہیں توڑ دینا چاہیے، تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا روزہ افطار کر دیا تاکہ آقا کی سنت بن جائے۔ جب سرکار نے اپنا روزہ افطار کیا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا، تو یہ سنت آپ نے قائم کر دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزے توڑنا شروع کر دیں۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن روزہ آپ نے اگر رمضان المبارک کا توڑا ہے تو اس میں آپ نے کفارے کے طور پر 60 روزے متواتر رکھنے ہیں، کنٹینیوٹلی رکھنے ہیں، اور اگر آپ نے نارمل دنوں میں اگر توڑا ہے تو پھر صرف کفارہ ہوگا، اور پھر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھے روزے کے مسائل، اور عزیزو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے کے اندر خشوع و خضوع لانے کی کوشش کریں، بڑی عمدگی کے ساتھ یہ روزہ رکھیں۔ روزہ ڈھال ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے۔ روزہ بڑی عمدہ چیز ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مقدر والوں کو یہ دن ملتے ہیں، یہ مقدر والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ اللہ والے تو تمنا کرتے ہیں اس مہینے کی، اور اسپیشل یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہمیں اپنی زندگی میں یہ مہینہ بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہم بار بار اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے کے اندر ایک رات بھی ایسی ہے، وہ رات کہ جس کے اندر عبادت کا ثواب بے پناہ ہے، اس میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جو کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور جس پہ اتفاق ہے زیادہ تر لوگوں کا کہ وہ 27ویں شب اکثر ہوتی ہے، تو 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہم لوگ کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر عبادات کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ، 83 ایئرز 4 منتھس جو ہے وہ آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امت کے لوگ جو تھے وہ 500 سال عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، اور اس امت کی عمر جو ہے وہ اوسطاً جو ہے بڑی کم ہے، تو اس لیے وہ لوگ تو ہم سے جیت جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور جب سورہ قدر کا نزول ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل قلیل و اجرہم کثیر، فرمایا میری امت عمل تو تھوڑا کر رہی ہے لیکن ثواب اللہ بے پناہ عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کے بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ وما، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اور پھر اس کی اسپیشلٹی بتائی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس کے اندر ملائکہ اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ اسپیشلٹی بھی ملنے والی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر حاصل ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔